وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ باب فاتح یفتح سے ہے، جاہد یجہد، کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ باب مفاعلہ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آخری حد تک کوشش کرنا، چھوڑنا نہیں۔ آخری حد سے مراد ہوتا ہے آخری سانس تک، پھر اس سے مراد لڑنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کا بلند ترین درجہ ہے کہ آخری سانس تک اللہ کے لیے انسان لڑتا ہے۔ اسلام کا فلسفہ جہاد ہر دور کے لیے ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں تھا۔ یہ کافر نے آج ہمیں بڑا بھکاری بنا دیا، جب انسان جہاد چھوڑتا ہے نا وہ بھکاری بن جاتا ہے، ٹھیک؟ تو جہاد اسلام کی ایک کوہان ہے، اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ 5 بنیادیں، ایمان کے ساتھ وہ تعلق نکل آیا جو دل کا تھا، اور حج کے بعد جہاد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے سامنے نہیں ہے کہ وہ ہر وقت فرض عین نہیں ہوتا، اس لیے اب یہ جہاد ہے کیا؟ جد و جہد، کوشش، انتھک محنت کو کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں اسٹرگل کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ ہم دیکھتے ہیں کوشش کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثلا انسان زندہ رہنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں؟ کہ ہمارا وجود قائم رہے۔ زندہ رہنے کے لیے آپ پانی نہیں پیتے، کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں بھر کے لاتے ہیں، پیتے ہیں۔ کھانا کھانا ہے تب زندہ رہیں گے، پہلے کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت ہے نا، ہر بندہ محنت تو کر رہا ہے۔ اب یہ اسٹرگل بھی کرنی ہے آپ نے۔ ہاں، یہ جہاد میں اس وقت آتی ہے کہ آپ کما رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ حلال کمانا ہے، پھر یہ جہاد ہے، اس کی اقسام میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ صرف کمانا جہاد نہیں ہے۔ کمایا، کوشش کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے۔ کمائی کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا، یہ کوشش ہے۔ حلال کمانا، یہ پہلی کوشش ہے جو آپ زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر جاندار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ صرف یہ کوشش کرنا کافی نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، بھوک لگی ہو مارے مارے پھرتے ہیں، ایسے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں جو جانور شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سٹرگل ہے فریڈم کی، آزادی کی، انسان آزادی چاہتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی غلام رہنا نہیں چاہتا، انسان کو آپ پنجرے میں قید نہیں کر سکتے۔ طوطا ہے، اس کو آپ کئی سال رکھیں، کھولیں گے وہ اڑ جائے گا۔ انسان بھی قید رہنا پسند نہیں کرتا۔ اور صرف آزادی کی جنگ ہم نہیں لڑتے، کافر کافروں پر غلبہ پا لیتے ہیں، آپس میں ممالک وہ ایک دوسرے سے بھی لڑتے ہیں۔ آزادی کی جنگ، ہر علاقہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو، خود مختار ہو، خود حکومت کرے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا صرف آزادی کے لیے لڑنا کافی نہیں ہے جب تک اس میں فی سبیل اللہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب انڈیا کی آرمی لڑے گی، وہ بھی آزادی کے لیے لڑے گی، کافر بھی تو لڑتے ہیں آزادی کے لیے۔ لہٰذا ہم نے کرنا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ لفظ اللہ اس میں آ جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ جہاد ہر وہ کوشش جو اسلام کی راہ میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ ہر وہ کوشش، حتیٰ کہ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے اسلام کا غلبہ کیسے کرنا ہے، وہ سوچنا بھی آپ کا جہاد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ زبان سے کرتے ہیں تب بھی جہاد ہے، قلم سے کرتے ہیں تب بھی جہاد ہے۔ فتنے اٹھتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ حتیٰ کہ آپ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور یہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو قتال کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سنن نسائی میں آتا ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ لڑتے ہیں مال لوٹنے کے لیے، بعض لڑتے ہیں کہ ہم بہادر کہلائیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سر اٹھا کر فرمایا جو اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
یہ بخاری کی روایت ہے. سمجھ آ گئی؟ تاریخ میں نام آئے یہ نیت نہ ہو کہ ہمارا نام بلند ہو جائے، نہیں. صرف وطن قائم رہے یہ بھی نیت نہ ہو. ہاں وطن اس لیے قائم رہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، یہ صحیح ہے. حتیٰ کہ ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مالی فائدے کی خاطر لڑتا ہے یہ غنیمت حاصل ہوگا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے لڑے گا وہ قبول ہوگا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. لہٰذا جنت کے وارث بننا چاہتے ہو جان اور مال کی قربانی دینا ہوگی. دین اسلام قربانی ضرور مانگتا ہے. ایمان اور بقا کے لیے آپ کو اپنے باغ یہ بہاریں چھوڑنی ہوگی. ایسے ہی ہے نا، کاروبار، مکان، یہ مقام، ان سے بے پرواہ ہو کر ایسی داستانیں رقم کرنی ہوگی کہ وہ یاد رہیں. ہم نہیں چاہتے وہ یاد رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ یاد رکھے گا اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ محفوظ بھی کر لیتے ہیں. لہٰذا جہاد کی کوشش کی کئی اقسام ہیں، جس میں سے ایک بہترین جہاد جو افضل بھی ہے وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس سے لڑنا ہے. جتنا یہ آسان دکھتا ہے اتنا آسان نہیں ہے. وہ بندہ قتال کیا کرے گا جس نے اپنے نفس کو ہی اللہ کے تابع نہیں کیا، اپنے نفس کو وہ منوا نہیں پایا کہ میں نے حرام کام نہیں کرنے، گناہ نہیں کرنے، اللہ کی ماننی ہے. ہر وقت اپنے نفس سے لڑے، اپنا محاسبہ کرے، بھئی میں کدھر کھڑی ہوں. یہ افضل ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے ہر وقت اپنے ساتھ کوشش میں لگے رہنا. ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جتنا کر لیا بہت ہے. کبھی بیٹھ کے سوچا کریں، موسم اچھا ہے نا، بیٹھ جائے چائے پی لیں اور ساتھ میں یہ سوچیں میں کدھر کھڑی ہوں. ایک ایک گھونٹ اتاریں اور دل میں یہ سوچیں کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. کوئی بھی گناہ جو انسان کرتے ہیں یا نیکی سے باز رہتے ہیں اس کی وجہ نفس، دین سے دوری وجہ نفس. ایسے ہی ہے نا، اسلام کے غلبے کے لیے کوئی کام نہ کرنا وجہ کیا ہے؟ نفس. میرا دل، میری جان، میری مرضی، میرا گھر، میری اولاد، وہ نفس ہے سارا اور کچھ بھی نہیں. جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جہاد بن نفس. دوسرا جہاد کی ایک قسم ہے غلط نظام، غلط نظریات کے خلاف صحیح نظریات کی بات چیت کرنا، یہ بھی جہاد کی قسم ہے. اور فتن دور ہے، فتنے نمودار ہوں، متنبع کرنا، اس پر ریسرچ کرنا. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. سیکھو گے تو کرو گے نا، کچھ ٹائم لگاؤ گے، وقت لگاؤ گے، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں. یہ بھی جہاد ہے، ایک کوشش ہے. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس میں مشکلات آتی ہیں لیکن آپ لگے ہوئے ہیں. خود بھی عمل کیا، دائی بھی بنے. کیوں؟ تاکہ دین اسلام کا غلبہ ہو، لوگوں میں شعور آئے. اس کے لیے آپ نے محنت کرنی. اور تیسری چیز یہ کہ مال بھی دیا آپ نے اور پھر جان بھی دی. یہ ہے محنت کرنا. اللہ کے نظام میں اللہ کی خاطر محنت کرنے کو بہت پسند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی انسان محنت کرتا ہے. مثلا بچے محنت کرتے ہیں کہ رزلٹ اچھا ہے، مائیں بڑی محنت کرواتی ہیں، جی پیپر ہو رہے ہیں، کہیں جانا نہیں، کسی نے آنا نہیں، ایسے. لیکن اس کے انعام میں بچے کیا چاہتے ہیں، ماں کیا چاہتی ہے کہ اتنی محنت کی تھی، 100 میں سے 90 کیوں آئے؟ پیپر نکلوائیں گے، کہاں کہاں سے نمبر کاٹے ہیں. ایسے ہی ہے. اللہ کے نظام میں محنت کا جو اجر ہے وہ نمبروں کے ساتھ نہیں ہوتا. صرف کئی مرتبہ نمبر مل بھی جاتے ہیں، کئی مرتبہ وہ نمبر تھوڑے ہوتے ہیں لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ بظاہر کوئی آپ کو داد نہیں دے رہا کہ بڑی محنت کی ابھی آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت بہت ڈالتے ہیں، خیر کثیر ہے. سمجھ آ گئی؟ لہٰذا اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کے لیے محنت کیا کریں. دنیا بھی اس لیے پڑھیں کہ دین کا نام بلند ہو. اور جب نمبر کم آئیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت رکھی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تو کافر کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا.
بس فرق یہ ہے کہ اس کو دنیا میں سب مل جاتا ہے، ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے۔ لہٰذا آگے وہ بڑھتا ہے جس کا اللہ پر یقین ہے، ذہین آگے نہیں اتنا بڑھتا جتنا یقین والا بڑھتا ہے۔ تو محنت از خود، یہ جہاد، جدوجہد، کوشش از خود اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی بھی محنت کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو انعام ملے گا، سمجھ آ گئی؟ اور آخرت کی کامیابی میں یہ انعام آپ کو نظر آئے گا۔ لہٰذا محنت کریں، اتنی اللہ کے نظام کے لیے محنت کریں، سیوا کی حد تک، خدمت کی حد تک، جس کو ہم کہتے ہیں وقف ہونا، اتنا ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نے یہ تین قسم کے جہاد نہ کیے تو پستی ہوگی، زوال ہوگا۔ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنا آپ ٹھیک کر لیں، دعوت کو چھوڑیں آپ، اب ماحول کو کون بدلے؟ ہم اس وقت جس ماحول میں رہ رہے ہیں 40% لوگ کفر میں ہی ہیں ایک طرح سے، یقین مانیے گا، یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے لیکن یہ مشاہدہ ہے اور یہ حقیقی بات ہے۔ 40% لوگ کفر میں ہیں، ملحد، الحاد، ایتھسٹ ہونا، دین سے بیزاری، دین سے نفرت، دین والوں سے نفرت، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، اس میں فرق آ جاتا ہے، بدل جاتے ہیں۔ 40% لوگ آپ کو معاشرے میں ابھی تو ملیں گے، پکی بات ہے، ویسے 50% ہے۔ اور اگر یہ ماحول ایسے ہی رہا اگلی نسلوں کے لیے، یقین مانیے 90% لوگ اسلام قبول کرنے کے باوجود کفر میں ہی ہوں گے، یہ حالت ہوگی اگر ہم نے اس پر کام نہ کیا۔ شعور نہیں ہے لوگوں میں، غسل کا صحیح، طہارت کی سمجھ نہیں ہے۔ جہاد بن نفس سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس کو مضبوط کریں، گناہ چھوڑنے کی پاور ہونی چاہیے۔ ہم سنتے ہیں، ہم یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھے بھائی بدلنا ہے، چینج کرنا ہے۔ اور جہاد بن نفس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر روز دوبارہ اپنے نفس کو تیار کرو، میں نے جہاد ایک دن کرنا ہے، مجھے جان دینی پڑی میں نے دینی ہے، تیار تو کرو تاکہ بستر پر بھی موت آئے تو لکھے تم شہید ہی جاؤ۔ ہم سوچتے نہیں، وہ مشقتیں سوچے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کو اسلام کی راہ پہ چلانا ہے، لہٰذا یہ نظریات کے خلاف جو غلط نظریات ہیں، جہاد کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، داعی بننا ہے، اور پھر مال بھی لگانا ہے اس پر۔ ظاہری بات ہے مال کے بغیر تو کام نہیں نہ چلتا، اور جان بھی لگانی ہے۔ دنیا میں آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یونیورسٹیوں میں اتنا نہیں پڑھا اس لیے ہم زوال میں ہیں۔ نہیں بھائی، بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کثیر تعداد ہے اس وقت کالجز میں، ہر بچی اور بچے کے پاس MBA کی ڈگری موجود ہے، ماسٹر کی ڈگری موجود ہے، جاب اس کو نہیں ملتی وہ الگ بات ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم کوئی غریب نہیں ہیں اتنے، تیل کا 65% حصہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم کو غریب ہیں؟ ہماری اس سرزمین پر 75% حصہ زمین کا قابل کاشت رقبہ ہے، حساب لگائیے، یہ حالات ہیں ہمارے۔ 56 لاکھ کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی ایسی آرمی موجود ہے مسلمانوں کی جو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ 56 لاکھ، 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی، 1.5 ارب۔ اور پھر اسی طرح 56 ممالک ایسے ہیں جن کے حکمران مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، نہیں بھائی، ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہمارے پاس تیل بھی ہے، معدنیات بھی ہے، زمین بھی ہے، تعداد بھی ہے، لیکن ہم زوال کا شکار ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہے کہ جب میری امت جہاد چھوڑے گی تو ذلت کے گڑھے میں گرے گی۔ کوئی تو کمی ہے نا کہ ذلت مقدر ٹھہری ہے۔ مسلمانوں کو اگر عزت ملنی ہے تو جہاد سے، عزت کوئی نہیں۔ کبھی مل بیٹھ کے علاج ڈھونڈے نہ ذرا کہ کیا حل ہے اس کا۔ وہ میں ایک واقعہ پڑھی تھی بیت اللہ کے اندر، ایک عورت کہتی ہے، ام عدنان نامی عورت نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں واش روم کی طرف گئی، بیت الخلاء کی طرف، تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ماں کو نا، بوڑھی ماں کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کو لے کے جا رہا تھا، ماں کی نظر نہیں کام کر رہی تھی، یعنی نابینا تھی،
تو اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو لے جائیں. میں لے گئی، وضو وغیرہ کروایا. بعد میں بیٹھی اور پوچھا کہ آپ کی بینائی کو کیا ہوا؟ اس نے کہا میں فلسطین سے آئی ہوں. فلسطین سے آئی ہوں. ایک دن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح، میری بچیاں بھی تھیں، بچے کام پر گئے تھے. اسرائیلی فوجی دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو گئے. میرے سامنے بچیوں کی عزت تار تار کی، میرے سامنے ان کے نازک اعضاء کاٹ کاٹ کر پھینکے، اور مجھے باندھا ہوا تھا. میں چیخیں مار مار کے دھاڑیں دیتی رہی، روتی رہی، حتیٰ کہ ان پر تیزاب پھینک دیا. تیزاب پھینکنے کے بعد وہ کہتی ہے میرے جو بیٹے تھے جو کام پر گئے تھے، موت آنی تھی، موت ان کو بھی بلا کر لیا. کسی نے بتایا، وہ گھر میں داخل ہو گیا، میرے سامنے میرے بچوں کو ذبح کر دیا. اور اس وقت میرے منہ سے یہ بات نکلی کہ پہلے مجھے مار دینا تھا، میں مر جاتی نہ دیکھتی. تو ایک فوجی نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور میری آنکھوں میں مارا. میں بے ہوش ہو گئی. بعد میں جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی. اب غفلت کی چادر اتاری، قربانی کا مطالبہ تو ہم سے ہے، اس قدر زوال کا ہم شکار ہیں. دین اسلام کا مزاج ہے، وہ آپ سے قربانی مانگتا ہے تاکہ آپ عذاب سے بچ جائیں. قربانی دو بھائی، وقت کی دو، مال کی دو، عہدے کی دو. گناہ چھوڑنے ہیں اس کی قربانی دو، پھر جان کی بھی دو. کیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے، انسان گناہوں سے ہجرت بھی کرتا ہے، وطن سے بھی کر جاتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، وہ سوچتا بھی وہی ہے، وہ کرتا بھی وہی ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنی کوکھ سے ایسے بیٹے جنم دیتی ہیں جن کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں. 22 ممالک اکٹھے ہو کے اس ایک اکیلے بندے کے سامنے کھڑے تھے. اور دلیری دیکھیے، لشکر گھبرا گیا. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ قلیل تعداد کثیر تعداد پر غلبہ پاتی ہے، تھوڑے ہی زیادہ پر غلبہ پاتے ہیں، فکر کیوں کرتے ہو؟ لڑو. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پھر انہی کے ہاتھوں میں آ گیا بیت المقدس. ہماری لڑائی صرف روٹی کے ٹکڑوں کے لیے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہماری جو قوم زندہ ہے نا، وہ روٹی کے لیے بس زندہ ہے. روٹی لاؤ دینا. جتنا بھی آپ بہترین کھائیں، آپ کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، آپ نے 1 لاکھ کی کافی کا مگ پی لیا، لیکن مرنا تو آپ نے ہے، جانا تو آپ نے بیت الخلاء میں. ایسے ہی غریب سوکھی کھا کے سو گیا، صبح بھوک اس کو بھی لگ جانی ہے. امیر نے لاکھوں کا کھایا ہے، صبح بھوک اس کو بھی لگنی. یہ نہیں ہے جی میں نے آج 1 لاکھ لگا دی ہے، اب 1 مہینہ میں نے کھانا نہیں کھانا. نہیں، اگلے دن پھر دوبارہ نئے سرے سے بھوک ہے. ہم تو زندہ ہے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے، چاہے وہ شادیوں پہ جانا ہو جی، چاہے ایمان بیچنا ہو، چاہے وہ دودھ کے قطروں کے لیے غداری کرنا ہو، کچھ بھی روٹی کے ٹکڑے چاہیے ہمیں. اور پھر جب عیسائیوں نے چھینا، یہ میں پڑھ رہی تھی ہسٹری کے اندر، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، غالباً ایسا ہوا ہوگا. عیسائیوں نے جب بیت المقدس چھینا تو ان کا ایک جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اپنا بوٹ مارا اس قبر پر اور کہا اٹھو، آج دیکھو ہم نے پھر سے لے لیا ہے. یہ ہے بد نصیبی کے دن. کیونکہ مائیں بچے بھی جنتی ہیں ٹی وی دیکھ کے، گانے سن کے. بس مقصد کیا ہے؟ بس خوبصورت ہو جائے، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بس میرا نام روشن کرے، بلند کرے. بیٹا ہے تو بچیوں کو، بہنیں ہیں ان کو بیاہ دے. ہم زندہ ہے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں جہاد کسے کہتے ہیں. انتھک محنت، انتھک سمجھتے ہیں آپ؟ تھک جاتے ہیں، چور چور ہیں آپ، پھر بھی آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لگے ہوئے ہیں. کبھی نفس کے ساتھ ہیں، کبھی دعوت کے لیے ہیں، کبھی مال لگاتے ہیں، کبھی جان بھی لگا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے لیے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ایمان لاؤ، ہجرت کرو، جہاد کرو. واللہ غفور الرحیم. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے.